الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام کائنات فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو انہوں نے یعنی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کا رسول اور اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے کی، جو تم نے کی اگر اس میں وہ بات غیب یعنی وہ عیب نہیں ہے جو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے، یعنی فرمایا کہ جو تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے اور تم نے جو کی ہے اگر اس میں یہ وہ عیب نہیں ہے جو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو یہی صحیح مسلم کہ حدیث نمبر ہے 6593۔ اور ایک حدیث ہے چھوٹی سی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سید المرسلین امام کائنات امام انبیاء فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس برتن کی پاکی کی یہ حالت ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، یعنی اگر کسی کا برتن ہو اور اس میں کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو 7 مرتبہ آپ نے دھونا ہے، پھر وہ پاک ہوگا۔ لیکن پہلی بار جو ہے اس کو مٹی کے ساتھ دھونا ہے، یعنی پہلے مٹی سے صاف کرنا ہے پھر پانی سے 7 دفعہ صاف کرنا ہے۔ تو یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 71 ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آپ کے بچے سنیں آپ سے، آپ ان کو بتائیں، اہل خانہ کو، بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، اور وہ بوریت محسوس نہ کریں۔ آہستہ آہستہ ان کو عادت پڑے نبی علیہ السلام کے فرمودات اور فرمان کو سننے کا، ان کو احساس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیسے فرمایا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے ہمیں خیر الامہ کہا گیا ہے۔ پیارے محبوب سیدنا مسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم خیر الامہ ہو، وہ اس لیے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو دوسرے نبیوں سے لیا گیا، یعنی کہ بھلائی کی حکم دیتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایک چیز آگے بیان کرو، چاہے وہ ایک چھوٹی سی حدیث ہو یا ایک چھوٹی سی آیت کیوں نہ ہو، یعنی لازمی آگے پہنچاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بینگ اے مسلم، بینگ ایک امت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین امام کائنات، جس کی وجہ سے ہمیں خیر الامہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ میری امت کو سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا اور سب سے زیادہ اکثریت یہ ہوگی میری امت کی ہوگی، اور میں اس بات پر فخر کروں گا۔ تو اسی لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر ان باتوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دین کا علم سیکھے یا دوسروں کو سکھائے۔ کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہے آگے ضرور پہنچائیے، اور بچوں کے لیے آپ ضرور ایسا کیجیے کہ ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جتنا آپ سے ہو سکے ایک محفل لگائیے، ان کے ساتھ کھانا بنائیے ان کے لیے اچھا والا، ان کو بٹھائیے، پیار سے بات کیجیے، ان کو چھوٹی چھوٹی مختصر سی حدیثیں دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں بتائیے، ہمارے جو انبیاء سے ان کے بارے میں بتائیے، ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے، تاکہ ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو ہمارے دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ تو یہ تھی گزارش چھوٹی سی جو آپ سے کرنی تھی۔ کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہوا، میری طبیعت خراب تھی، بچھو نے کاٹ لیا تھا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ طبیعت خراب رہی، 1 ہفتہ ہو گیا۔ الحمدللہ پہلے سے بیٹر ہوں۔ انشاءاللہ ریگولرلی اور کنٹینیولی آپ کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، آپ کے سامنے پیش ہوں گا انشاءاللہ، اور چھوٹی چھوٹی حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت المبارکہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ اس بات کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور سب پر بھی رحمتیں کرے، اور سب پر اللہ پر یہ مہربانیاں فرمائے، دنیا جہان کی مومنین اور مومنات پر سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ان پر اپنی رحمت فرمائے۔
رب ارحمہما و ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔